اسلام کے عروج اور ارتقاء پر عمومی اور تخصصی نوعیت کی بے شمار تحقیقات موجود ہیں، لیکن ایک نہایت اہم سوال یعنی شیعہ اسلام کے آغاز اور اس کی ابتدائی نشوونما کو تاحال وہ توجہ نہیں دی گئی جس کا وہ مستحق ہے۔ اب تک اس موضوع پر زیادہ تر مواد مذہبی فرقہ نگار مصنفین جیسے بغدادی، ابن حزم اور شہرستانی کی تصانیف کے ذریعے سمجھا گیا ہے۔ ان تحریروں میں پیش کیا گیا تصور یہ ہے کہ شیعہ مذہب محض سیاسی یا معاشی وجوہات پر مبنی ایک بدعت یا فکری انحراف کے طور پر وجود میں آیا۔ اگرچہ یہ تحریریں اپنے تنقیدی پہلو سے قیمتی ہیں، لیکن محض انہی پر انحصار کرنے سے نتائج ناگزیر طور پر یک رخے اور غیر متوازن نکلتے ہیں۔ تحقیق کے لیے زیادہ قابل اعتماد بنیاد تاریخی متون ہیں، جن میں بعض اوقات اس زمانے کے اصل دستاویزات یا قدیم تر اور معتبر روایات کے حصے محفوظ ہیں۔ لیکن افسوس کہ شیعہ اسلام کے مطالعے میں محققین نے ان متون کو شاذ و نادر ہی بنیاد بنایا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ طویل عرصے تک یہ تاریخی نسخے صرف قدیم مخطوطات کی شکل میں دنیا کے مختلف گوشوں میں منتشر حالت میں موجود تھے۔ علاوہ ازیں ان کتب میں متعلقہ اقتباس تک پہنچنے کے لیے اکثر پورے مجلد کا مطالعہ ضروری ہوتا تھا۔ تاہم اب مشرق و مغرب دونوں میں اسلامی دنیا سے متعلق علمی دلچسپی میں جو زبردست اضافہ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں ابتدائی مصادر کی جدید تنقیدی تدوینات اور بیش قیمت تحقیقی وسائل دستیاب ہو چکے ہیں۔ ان شواہد کی روشنی میں اب یہ ممکن ہے کہ شیعہ اسلام کے آغاز اور اس کی نشوونما کا اس سرن و تنقیدی مطالعہ کیا جائے۔ لہٰذا اس کتاب میں کوشش کی گئی ہے کہ ان ابتدائی رجحانات اور افکار کا سراغ لگایا جائے جنہوں نے شیعہ اسلام کو اس کی مخصوص شناخت بخشی۔ چونکہ یہ تمام عوامل دینی قیادت ریلیجیس لیڈرشپ کے مسئلے پر مرتکز ہیں، اس لیے ہماری بحث بنیادی طور پر اس سوال پر مرکوز ہے کہ ابتدائی مسلمانوں کے ایک گروہ نے اس مسئلے پر کیا رد عمل ظاہر کیا، اور یہ رد عمل امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت تک کیسے پہنچا۔ اسی زمانے تک شیعیت کے تمام بنیادی عناصر ظہور پذیر ہو چکے تھے، اور وہ تدریجاً اس فقہی و عقیدتی نظام میں ڈھل رہے تھے جسے بعد میں اثنا عشری تشیع کہا گیا۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایک اسلامی تصور دینی قیادت کے اس نظریے کی نشوونما کو تاریخی شواہد کی روشنی میں دوبارہ مرتب کر کے پیش کیا جائے جو نبی اکرم کی وفات کے بعد ابھرا۔ اسی حوالے سے میری تحقیق کا منطقی اختتام 8ویں باب پر ہوتا ہے، جس میں تحریک توابین پر بحث کی گئی ہے۔ 9واں باب شیعہ برادری کے اندر پیدا ہونے والے ایک خاص مسئلے سے متعلق ہے جہاں تاریخی ماخذ زیادہ مدد نہیں دیتے۔ دوبارہ مضبوط تاریخی بنیاد ہمیں 10ویں باب میں ملتی ہے جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور امامت کا پس منظر فراہم کرتا ہے۔ آخری باب اس موضوع کے اختتام کی بجائے ایک ایسے تصوری قیادت کا جائزہ پیش کرتا ہے جو اپنی ابتدائی صورت سے ترقی یافتہ مرحلے تک پہنچ چکا تھا۔ ان چند تمہیدی الفاظ کے بعد میرا فرض بنتا ہے کہ ان تمام افراد کا شکریہ ادا کروں جنہوں نے اس تحقیق کی تیاری میں میری مدد کی۔ پروفیسر نکولا زیادہ نے ازراہ کرم مجھے اپنی عرب پس منظر سیریز میں لکھنے کا موقع فراہم کیا۔ تحقیقی کام کا بڑا حصہ امریکن یونیورسٹی آف بیروت کے ایک فیاضانہ مالی تعاون کی بدولت ممکن ہوا۔ جناب لارنس کونراڈ نے میرے کام کے دوران نہایت صبر و محنت سے میری مدد کی، اور محترمہ لامیا عواد نے مسودہ نہایت محنت اور توجہ سے ٹائپ کیا۔ کئی علمی ساتھیوں اور دوستوں نے متن کے مختلف حصے پڑھے اور قیمتی مشورے دیے۔ میں ان سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔